کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ ارکان زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد جنہوں نے ہمارے ساتھ جو شریک تھے، مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، پیر ممتاز ضیاء نظامی، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، مولانا ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر یکم شوال المکرم 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مل کر آگے اس وطن عزیز کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اور مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور آج یقیناً اس ملک کو، اس قوم کو، لوگوں کو 30 روزے مکمل کرنے کا جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں مدد اور یہ فیصلہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وحدت کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ منظم کریں اور اس کے ذریعے گھر گھر میں وحدت کے پیغام کو عام کریں۔ میری کوشش رہی کہ میں پورے ملک کے زونل جو ہمارے کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اور اسی طرح مختلف جو اور ہمارے سامنے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے ان کو پرکھا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی شرعی شہادت جو ہے وہ موصول نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال ہماری کوشش انشاءاللہ العزیز آگے بھی یہی رہے گی کہ ہم مل کر آگے بڑھتے رہیں۔ موسمیات والے بھی، سپارکو والے بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے تمام جو پورے ملک میں ایک ان کا نظم ہے اس سے جب رپورٹس لی تو اس میں بھی کہیں پر چاند نظر آنے کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بلوچستان، پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی جو زونل کمیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے رابطے میں رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرمائے۔ آئیں مل کر آگے بڑھیں، اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اور پھر جو ہماری حکومت، ہماری افواج اور ہمارے قومی سلامتی کے ادارے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے اور کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا فرمائے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور اس فیصلے کو قبول فرمائے۔